دانشمند پروفیسر اور جاہل جاگیردار۔ میری کہانی کا یہی موضوع ہے کہ ایک دانشمند پروفیسر تھا، وہ جاگیردار نظام میں وہ چل رہا تھا۔ تو پہلے تو میری بات کو وہ سمجھیں گے جو دانشمند ہوں گے، جو غور و فکر کریں گے اور مکمل دیکھ کر پھر اپنا فیصلہ دیں گے۔ تو اس نے دیکھا کہ جاگیردارانہ نظام چل رہا ہے، اس جاگیردارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ عدل ختم ہو جاتا ہے۔ جاگیردار جو بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، جیسے وہ جاگیردار کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز بڑے بندوں کی چلتی ہے۔ ڈکیٹی، چوریاں، فساد، یہ سارے جو کام کرتے ہیں نا اس جاگیردار بندوں کے وہ جو بندے ہوتے ہیں نا وہ کام کرتے ہیں اور سارے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس دانشمند پروفیسر نے سوچا کہ اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا جب تک لوگوں کو علم نہیں آئے گا اور شعور نہیں آئے گا تو اس نظام سے نہیں نکلے گی۔ تو اس نے کہا ایک یونیورسٹی کھولنی چاہیے جس میں لوگوں کو تعلیم ہونی چاہیے، تب اس نظام سے یہ نکلے گی، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرے ایک کا تو کام نہیں ہے، لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ جو اچھے لوگ تھے، پڑھے لکھے پروفیسر بندے تھے، اس نے ان سے ملنا شروع کر دیا اور بڑی تکلیفیں جد و جہد کے بعد اس مقصد پر لوگوں کو اکٹھے کیا کہ یہاں اس ملک میں ایک یونیورسٹی کو بنانا ہے جہاں لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ سارے متفق ہو گئے، اس کے سارے جو ساتھی تھے سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو کہ ہر حال میں یونیورسٹی بنانا۔ اب جب جاگیردار کو یہ پتہ پڑا تو ان نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی، یہ بندے جو ہے لوگوں کو بھڑکا کے ہم سے دور کر رہے ہیں، ہمارے غلامی سے نکال رہے ہیں۔ اگر یہ سسٹم رہا، لوگ پڑھے لکھے بن گئے تو ہمارا غلام کون بنے گا، ہماری بات کون مانے گا۔ ان نے ان کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا اور ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دی، لیکن وہ بندے جم کے کھڑے ہو گئے اور اپنے پروگرام سے نہیں ہٹے۔ تکلیفیں، جیلیں، ہر چیز برداشت کی، لیکن نہ جھکے ان کے آگے، نہ اپنے پروگرام سے ہٹے، کیونکہ جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے اور اپنی منزل پر نظر ہوتی ہے تو اللہ بھی اس کا مددگار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ان نے ایک یونیورسٹی بنا لی۔ اب جب یونیورسٹی بن گئی نا، اس کے بعد ہوتے ہیں ان میں تو کیا کیا شعبے ہونے چاہیے۔ پھر ان نے ڈاکٹری کا ایک الگ شعبہ بنایا، انجینئرنگ کا الگ بنایا، جن میں سے بندے میکینیکل بن کے نکلتے تھے۔ بجلی وابڈا کا الگ بنایا، ریونیو کا الگ بنایا۔ ہر ایک اپنے پروفیسر ایسے اچھے بہترین پروفیسر رکھے جو کام کر رہے تھے اور لوگوں کو شعور دے رہے تھے اور اچھے نمونے سے تعلیم ہو رہی تھی۔ جہاں جو بھی یونیورسٹی سے نکلتا تھا وہ بڑی ڈگری حاصل کر کے نکلتا تھا اور کامیابی ان کا قدم چومتی تھی، اور وہ جاگیردارانہ نظام سے وہ ہٹ جاتے تھے تاکہ آہستہ آہستہ وہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا اور یونیورسٹی کامیاب ہو گئی، ان میں تعلیم ہونے لگی۔ لیکن جاگیردارانہ نظام، جاگیرداروں نے دیکھا کہ لوگوں نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، لوگوں کو ہماری غلامی سے نکالنا، لیکن بس کر کے بیٹھنا نہیں ہے،
کیونکہ ان سے سیاست کرنی ہے ابھی، کیونکہ یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں نا، اب ڈنڈے سے تو نہیں آئیں گے، اب ان کو آپس میں لڑا کے ان کو ہٹانا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے۔ ان نے اختلاف پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور یونیورسٹی دن بدن بڑی عہد پر ہو رہی تھی، بڑی تعلیم حاصل کر کے بندے نکل رہے تھے، بڑا شعور آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دانش مند پروفیسر دنیا سے چلا گیا، تو جب وہ گائیڈ لائن دینے والا چلا گیا تو نے کہا اب وہ کیا، انہوں نے کوشش کی کہ ان میں اختلاف ڈالے اور معمولی باتیں پیدا کی، اختلاف کی، لیکن وہ سمجھ گئے، وہ نہیں ہٹے، اختلاف ہو گیا لیکن ہٹے نہیں، اس میں بھی یہ پھیل گئی، یہ سسٹم چلتا گیا اور وہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا، اور عدل انصاف، جو طرف عدل انصاف تھا، چلتے چلتے آخرکار ان لوگوں میں ان میں اختلاف ڈال دیا، اور اختلاف ڈال کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آہستے آہستے ایسے اختلاف ہو گیا ان پروفیسروں میں کہ ان نے سوچا کہ اب الگ الگ اسکول کھولنے ہیں۔ پھر ڈاکٹر جو ڈاکٹری پڑھا رہا تھا اس نے اپنا اسکول کھولا، جو انجینئرنگ پڑھا رہا تھا ان نے اپنا اسکول کھولا، جو روانیوں پڑھا رہا تھا اس نے اپنا اسکول کھولا، جو پولیس کی ٹریننگ دے رہا تھا ان نے اپنا اسکول کھولا، تو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ اسکول کھولا اور ان کو پڑھا لکھا کے تعلیم دی اور ان کو ڈگریاں دی۔ آپ اندازہ کریں ان کی ڈگریوں کے وجہ سے ان کو نوکری ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، ان کو یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، اب ایک معمولی سا ایک ادارہ ہے وہاں سے انہوں نے ڈگری لی، اب ان کا کوئی ذرے برابر بھی ویلیو نہیں ہے۔ یہ اس بات کو ذرا غور سے سوچو، اور جب یہ سسٹم ہو گیا ان کا ویلیو ختم ہو گیا تو پھر جاگیردار اوپر آ گئے اور نظام وہ اوپر آ گیا، پھر جاگیردارہ نظام چل گیا اور ان جاگیرداروں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا، پھر وہ سسٹم عدل ختم ہو گیا، عدل تباہ ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، جو بڑا بندہ کرتا تھا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، غریب کرتا تھا اس کو سارے پوچھتے تھے، پھر یہ ظلم کی بازار گرم ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کہ قصوروار وہ پہلے والے تھے یا جن لوگوں نے اختلاف کر کے اس یونیورسٹی کے وجود کو ہی ختم کیا اور اپنی اپنی ڈگریاں دے کر لوگوں کو اوپر لے گئے، ان کو تو تباہ کر دیا نا، ان کو تو نوکری نہیں ملے گی، آپ اندازہ کریں نا، اس پر سوچ کے جواب دیں آپ، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو تو ڈگری نہیں ہے، معمولی سی ایک اسکول کی ڈگری ہے، وہ کیا ملے گا اس کو؟ وہ اتنی بڑی یونیورسٹی جب تباہ ہو گئی تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں آیا ایک منشور کے ساتھ آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میں نے کائنات میں جب رسول بھیج دیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے کہ اٹھو اور ان طاغوت کیا ہے؟ جاگیردارانہ نظام، طاغوت کو ختم کرو۔ جب فرعون نے جاگیردارانہ نظام کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے بعد وہ طاغوت بن گیا ہے۔ اور میرے بھائی سوچو، غور فکر کرو، اس قرآن پر نظر کرو، تو حضرت موسیٰ جگانے کیا اور اٹھایا لوگوں کو، اللہ کا رسول نے لوگوں کو اٹھایا، اور کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے کامیاب ہو گیا کہ ایران سے عورتیں گہنے پہن کر مدینے تک آتی تھی تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کام۔ جب اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گیا
تو لوگوں نے اختلاف، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا، اختلاف ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ شیطان کا کام ہے جاگیردار نظام، اللہ کا کام ہے عدل۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان پر میری بادشاہی ہے اور میں عادل ہوں، اس سرزمین پر عدل چاہتا ہوں۔ اور شیطان اس سرزمین پر بے حیائی، بچڑائی، بےمانی، رشوت، سود، ہر چیز شیطان کو لانا چاہتا ہے۔ وہ آسانی سے تو نہیں آ سکتا تھا نا، اس نے توڑنے کی کوشش کی، اختلاف پیدا کیا، صحابہ کرام میں کچھ نہ کر سکا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، آپس میں ہوتے تھے لیکن وہ ختم ہو جاتے تھے۔ وہ قانون رہا، ایک ہی قانون تھا، سارے ایک تھے، اللہ ایک تھا، قرآن ایک تھا، مسجد ایک تھی، قبلہ ایک تھا، آواز ہی ایک تھا۔ ایک مسجد سے آذان آتی تھی تو سارے مسجدوں سے وہی آذان، اس وقت ہی آذان کا آواز آتا تھا، الگ الگ نہیں آتا تھا جیسے آج ہو رہا کہ گھنٹے آذانوں میں لگ جاتا ہے، جواب دینے والا تھک جائے، کس کا جواب دے۔ تو اس کے بعد ایک ہی آواز تھا، شیطان مایوس ہو گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ اور اس کے بعد جب صحابیوں کا بھی دور گیا، تابعیوں کا دور گیا، یہ دور چلتے گئے 14ویں صدی کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے قصے کہانے وہ جو ان کے اختلافات معمولی سے اختلاف تھے، ان پر ان لوگوں نے نظر ڈالی اور ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب میرے نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا، وہ اس ٹیم کو برا بھلا کہنے لگے جن ٹیم نے اس کائنات میں امن کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا، جب اس ٹیم کو برا بھلا کرنے لگے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا اور اللہ نے پھینک دیا، طاغوت کا غلام کر دیا، جاگیردارانہ نظام پھر اللہ نے رائج کر دیا، اس وجہ سے کہ تو میرے نبی کے ساتھیوں، میرے نبی کے ٹیم کے بابت بکواس کر رہے، اب یہ تیری سزا ہے، قیامت تک دنیا میں بھی تیرے لیے عذاب ہے تو آخرت میں بھی عذاب کے لیے تیار ہو۔ تو آج ہم فرقے کے بنیاد باندھ کر ہر ایک نے اپنا اپنا اسکول کھول دیا اور ہر ایک نے سرٹیفکیٹ دیا کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ ڈگری تو وہی ہے جو میرے محبوب نے دی تھی، یونیورسٹی تو وہی تھی جو میرے محبوب نے قائم کی تھی، وہ جو صحابہ کرام نے قائم کی تھی، اس کے سوا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آج ہم سارے کے سارے اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں اور ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کے غلام، درہم کے غلام۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 23 عبد درہم و دینار برباد ہو گیا، دولت، پیسے، قمیض، چادر کا غلام تباہ اور برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آج ہم اندازہ کریں تو آج ہم کیسے جی رہے ہیں؟ خدا را اس پر غور فکر کرو، غور فکر کر کے پھر جواب دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں اور اللہ کے محبوب کی بات کو سمجھیں، اس کے غور